بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 19 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ایمان کے بغیر عمل بے وزن ہوگا۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ابراہیم 18 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ نور کی 39 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے برخلاف جو لوگ نور ایمان کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب، جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اس سے کچھ بھی نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ سورہ کہف کی 103 سے 108 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ ان آیات میں درج ذیل نکات بیان ہوئے ہیں۔ جان بوجھ کر ذات خدا کا انکار یا توحید خدا کا انکار دونوں کفر ہیں، یعنی شرک بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے کفر ہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص خدا کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نہیں مانتا، خدا کی ذات کا منکر ہے یا خدا کی توحید کا منکر ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی خدا ہو سکتے ہیں، خدا کے شریک بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں ہی کفر ہے۔ خدا کو نہ ماننا بھی کفر ہے اور توحید خدا کو نہ ماننا بھی کفر ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، اس کا انکار یہ بھی کفر ہی ہے۔ یعنی شرک بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اور توحید چونکہ حق ہے تو اس کا انکار صریح کفر ہے۔ دوسری بات جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے
وہ یہ ہے کہ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا تسلیم کیا جاتا ہے جو توحید پر پورے ایمان کے ساتھ ہو. یعنی کہ یہ تو قرآن مجید کے مجموعی مضمونی سے ثابت ہوتا ہے اور مختلف آیات سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا تسلیم کیا جائے گا جو توحید پر پورے ایمان کے ساتھ ہو. اگر ایک انسان توحید کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کے وجود کو مانتا ہوں تو یہ ایمان قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں جو حق موجود ہے نا اس کو نہیں مان رہا. کیا حق موجود ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہی اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اگر اس طرح نہ مانا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، توحید کے ساتھ نہ مانا جائے تو یہ گویا کہ اسے نہ ماننا ہے. دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے کوئی قبولیت نہیں ہے. تیسرا نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، یہاں مشرکین کے وہ اعمال مراد ہیں، یعنی ان آیات میں جو ابتدا میں ہم نے پڑھی ہیں نا، یہاں مشرکین کے وہ اعمال مراد ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے نیکی کے اعمال سمجھ کر کیے ہوں گے. یعنی مشرکین ٹھیک ہے توحید کے قائل نہیں تھے، لیکن اگر اپنی زندگی میں دیکھا جائے تو ہر انسان کچھ نیکیاں کرتا ہے، کچھ اچھے عمل کرتا ہے. نیکیوں کے لفظ بولا جائے یا نہ بولا جائے، لیکن بہرحال ہر انسان کچھ اچھے عمل کرتا ہے. یعنی جو اس کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کم از کم جو اپنی اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتا ہی ہے، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ ایک حسن سلوک، ایک ان کی خدمت، یہ تو کرتا ہی ہے بندہ. تو مشرکین کے کئی اعمال ہوں گے جو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو اچھے ہیں. تو مشرکین کے وہ اعمال جو انہوں نے اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کیے ہوں گے، یعنی کہیں گے نیکی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نیکی تو ہے. تو ان اعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اعمال قبول ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. یہ آیات بتا رہی ہیں. اگلا نقطہ دیکھتے ہیں ہم، انکار خدا یا انکار توحید خدا، یعنی شرک کے ساتھ کوئی عمل بھی خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے کہ مشرکین نے شرک کرتے ہوئے، ظاہر ہے مشرکین تبھی کہیں گے نا، شرک کرتے ہوئے جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہ نیک اعمال محض اس وجہ سے قبول نہیں ہوں گے کہ یہ توحید خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اور اگر وہ کافر تھے تو خدا کا انکار کرنے والے ہیں. تو اب ان کے نیک اعمال خدا کے ہاں قبول نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے وہ عمل ہی نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے وہ عمل ہی نہیں کیے، خدا کو اس کی صفتوں کے ساتھ ماننا ہی نہیں. جب ماننا ہی نہیں تو پھر جو عمل کیے خدا انہیں کیوں قبول کرے؟ یعنی کہ ایک آدمی جو ہے اس نے وہ حیثیت ہی نہیں دی خدا کو، اپنے مالک کو. تو جب وہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے اس تصور کے ساتھ ہی پیش ہوگا نا. یعنی کہ جو شخص خدا کے پاس جا کے اس صورتحال میں کھڑا ہوگا کہ یا اللہ تو موجود ہے، میں تیرے سامنے ہوں، لیکن میں نہیں مانتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، فلاں بت تیرا شریک تھا، فلاں دیوی تیری شریک تھی. ظاہر ہے خدا وہ سامنے کر دے گا کہ تم تو یہ ماننے والے تھے. تو پھر وہ خدا کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ جو اسے توقع تھی اپنے ان شریکوں سے جو اس نے شریک بنائے ہوئے تھے خدا کے، ان کے پاس جائے. اور اگر ان کی سفارش سے خدا کے پاس آنا ہے تو پھر ان کی سفارش لے کر آئے خدا کے پاس. ظاہر ایسا تو ہو ہی نہیں سکنا. جب ایسا نہیں ہو سکنا تو پھر خدا کے ہاں شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہونا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل حقیقی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا سے کفر کرنے والوں کے اعمال کا خواہ کتنا ہی بڑا ڈھیر کیوں نہ ہو، وہ اس راکھ کے ڈھیر کی مثل ہوگا جسے شدید آندھی اڑا کر ختم کر دے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ کفر کرنے والے تھے یا شرک کرنے والے تھے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں آئیں، موجود ہوں. ظاہر اللہ تو سب مردوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، تو
تو وہاں وہ موجود ہوں گے اور ان کے اعمال بہت بڑا ڈھیر ہوگا، ان کے اعمال کا بہت اعمال ہوں گے ان کے. تو اتنا بڑا ڈھیر لے کے وہ آئے، لیکن شرک کرنے والے تھے یا خدا کا انکار کرنے والے تھے. کفر کی کوئی بھی شکل جو تھی وہ اسے اختیار کیے ہوئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے وہ جو اعمال کا ڈھیر ہے یہ تو راکھ کا ڈھیر ہے کہ جسے ایک تیز آندھی اڑا کے ختم کر دے گی. یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ وہاں سب اعمال رائے گاں جائیں گے، بیکار جائیں گے. اس کا مطلب کہ نیکی وہ نیکی ہے جو توحید خدا کو مانتے ہوئے کی جائے. یہ قرآن مجید نے ان آیات میں اور دوسری آیات میں بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ نیکی صرف وہی قبول ہوگی جس میں خدا کی ذات کو اس کے صحیح مقام پر رکھا گیا ہوگا. اگر کوئی جان بوجھ کر انکار کرتا ہے خدا کی حیثیت کا، جو اصل حیثیت ہے جسے وہ جانتا ہے، جان بوجھ کے اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا معاملہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہی نہیں ہونی، وہ ایک اچھا شخص گنا ہی نہیں جائے گا. چھٹا پوائنٹ یہ ہے، ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنے والوں کے اچھے اعمال قیامت کے دن اس سراب کی صورت میں ظاہر ہوں گے جسے پیاسا شخص پانی سمجھتا رہا ہو. یعنی یہ ایک دوسری مثال دی کہ کفر کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی کافر ہوتے ہوئے نیک عمل کیے ہوں گے، تو وہ اچھے عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے، وہ نیک عمل جو انہوں نے کیے ہوں گے، وہ قیامت کے دن کس طرح کی چیز ہوں گے؟ اس طرح کی چیز ہوں گے کہ گویا وہ سراب ہے، یعنی کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے. جس طرح سراب کو پانی سمجھا جاتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو ریت کی ایک چمک ہوتی ہے کہ جو صحرا میں دھوپ کی موجودگی میں، یعنی سورج کی موجودگی میں ریت کے چمک پانی کی طرح نظر آتی ہے. جب بندہ قریب جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. پیاسا آدمی جو ہے صحرا میں سراب کو پانی سمجھتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے اور اس کے پاس پہنچتا ہے جب، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پانی نہیں تھا، یہ تو بس وہ ایک چمک تھی ریت کی، کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال کی حقیقت کھل جائے گی کہ وہ خدا کے نزدیک اپنا کوئی وجود اور وزن ہی نہ رکھتے تھے. یہ بات جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ اعمال کا تو وزن ہونا چاہیے، نیک عمل تو انہوں نے کیے ہیں تو پھر ان کے نیک عمل کو نیک عمل کیوں نہ مانا جائے، تو خدا کیوں انکار کر رہا ہے. نہیں، وہ حقیقت میں نیک عمل ہی نہیں ہے. نیک عمل صرف وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے. وہی عمل خدا کو پیش کیا جائے گا تو خدا اس کی قدردانی کرے گا اور اس کا اجر انسان کو دے گا. یہاں ایک بات جو ہے وہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کائنات اس کی ہے، انسانوں کا مالک وہ ہے، انسان اس کی ملکیت ہے. غلام کا لفظ جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے کہ انسان کی حیثیت خدا کے غلام کی سی ہے. غلام کو بھی آخری درجے میں لے لیں تو اب ملکیت کہہ لیں، خدا کی ملکیت کی حیثیت ہے انسان کی. انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی انسان خدا سے الگ حیثیت میں کھڑا ہی نہیں ہے، وہ کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں، کوئی خدا سے الگ ہو کے اپنی کوئی حیثیت رکھتا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. تو جب ایسا بالکل نہیں ہے تو پھر جب وہ نیک عمل کر رہا تھا خدا کو اگنور کرتے ہوئے، خدا سے گریز کرتے ہوئے، خدا کو اس کے مقام پر کھڑا کیے بغیر، خدا کو خدا کی حیثیت دیے بغیر، خدا کی توحید کا انکار کرنے کے ساتھ وہ نیک عمل کر رہا تھا، تو کیوں کر رہا تھا وہ؟ جب اس نے بنیادی حق کا انکار کر دیا تو پھر وہ نیک عمل اس کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی دل کی تمنا ہوگی، اس کے قبیلے کی خواہش ہوگی، وہ اپنا نیک نامی چاہتا ہوگا، کوئی ریاکاری پیش نظر ہوگی. خدا کو راضی کرنا پیش نظر ہوتا تو خدا کو مانتا تو صحیح، خدا کو خدا کی حیثیت سے مانتا. 8واں پوائنٹ یہ ہے، جن لوگوں کی تمام کوشش دنیا ہی کی زندگی میں صرف ہو گئی، یعنی جتنی کوشش انہوں نے کی وہ دنیا کی زندگی کے لیے کی، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا.
وہ لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جن کی جد و جہد، ساری زندگی کی جد و جہد، محنت صرف دنیا کو بنانے میں، دنیا کو سنوارنے میں، دنیا کے حوالے سے اعمال کرنے میں ساری زندگی صرف ہو گئی، تو یہ لوگ جو ہیں اعمال تو انہوں نے کیے ہوں گے، عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، تو وہ اگر ان کے اعمال کے حوالے سے دیکھے جی انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، تو انہوں نے تو سب سے گھاٹا پانے والے اعمال کیے ہیں، یعنی ایسے اعمال کیے کہ جس میں ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ حالانکہ وہ دنیا میں اسی خیال میں رہے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مثلا ہم نے ایک فیکٹری بنائی اور اس کے اندر ہم نے کتنے مزدور رکھے اور ان کی روزی کا بندوبست ہو گیا، اور ہم نے ان سے کام لیا، ان سے محنت لی، ان کو معاوضہ دیا۔ اسی طرح ہم نے فرض کیجئے کوئی خدمت خلق کے کام کیے، تو ایک ہاسپٹل بنایا، ایک یتیم خانہ بنا دیا، اور اسی طرح مسکینوں اور غریبوں کی مدد کی۔ تو کیوں کی یہ مدد؟ الیکشن لڑنا تھا نا ہم نے، یا اس لیے مدد کی کہ لوگ ہم مجھے نیک کہیں، میری نیک نامی ہو، میری ایک شان اور ایک وقار بنے، لوگوں کے مابین میری عزت ہو۔ تو یہ جو عمل تھا سارا ان کا، نیک عمل کہہ لیں، صدقہ و خیرات کا عمل، بظاہر صدقہ و خیرات کا عمل، یہ تو دنیا میں کوئی اس کا عوض حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تو کام تو وہ اچھا تھا، غریب خوش ہوتے تھے دیکھ کے، یتیم خانے میں یتیم خوش ہوتے تھے دیکھ کے کہ جب یتیم خانے کا مالک آ رہا ہے، وہ پیسے خرچ کرتا ہے، بچوں کو اس میں روٹی کپڑا ملتا ہے، اس میں ان کی پڑھائی کا بندوبست ہو رہا ہے، تو بات تو بڑی اچھی ہے۔ لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ووٹ لینے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اپنا نام بنانا ہے، دنیا میں اچھا کہلوانا ہے۔ تو اب خدا کے ہاں پھر یہ بندہ اپنے ان اعمال کو لے کر جائے گا تو اسے کس بات کی توقع ہوگی؟ یہ اعمال تو سب خسارے والے تھے۔ وہ بے شک سمجھتا رہا ہو کہ میں تو بہت اچھا کام کیا، میں نے تو ایک سے ایک بڑھ کر اچھے ہی کام کیے ہیں زندگی میں، کیونکہ اس کی حقیقت میں اچھے نہیں ہیں نا، اس لیے یہ اچھے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اچھا وہ کام ہے جو خدا سے اجر پانے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور آخرت میں جس کا عوض جو ہے یا جس کا اجر مطلوب ہو، نہ کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں اجر مطلوب ہو۔ نواں پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کے عملی رویے نے یہ ثابت کیا ہوگا کہ یہ اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کے انکاری ہوا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ان کے عملی رویے کو دیکھا جائے تو وہ کیا تھا کہ جو عمل کیا دنیا کے لیے، جو عمل کیا دنیا کے لیے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پروردگار کی آیتیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس کی طرف کون دھیان دے؟ وہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مقصود ہے جو حاصل کرنا ہے دنیا میں، اس لیے کر رہے ہیں۔ اور خدا کی ملاقات جس کا وہ اس کی آیات بتا رہی تھی کہ خدا سے ملاقات ہونی ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کچھ تیاری کرو، وہ نہیں کی کبھی، وہ مسئلہ نہیں رہا۔ تو پھر آیتوں کا بھی انکار ہوا، عملاً انکار ہو گیا۔ کسی نے اگر بلایا نا کسی کو بھئی ادھر آؤ، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں آنا، تو انکار ہوا، اور وہ نہیں آتا، اگنور کرتا ہے بلانے والے کو، تو یہ بھی انکار ہی ہے۔ وہ عملاً انکار کر رہا ہے، تو عملاً انکار پورا انکار ہوتا ہے۔ تو خدا کی آیتوں کا تقاضا پورا کرنے سے عملاً انکار کیا جائے یا بول کر انکار کیا جائے، انکار ہوگا۔ تو یہ اس کی ملاقات کے بھی انکاری تھے اور اس کی آیات کے بھی انکاری تھے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے، قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ ان لوگوں کے اعمال جو ہے نا، جو آخرت کے انکاری تھے، خدا سے ملاقات کے انکاری تھے، ان کے اعمال ضائع ہوں گے، اور وہاں ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بے وزن ہوں گے۔ یعنی چھوٹا عمل بے وزن، بڑا عمل بے وزن۔ ان کی اس طرز زندگی کا بدلہ جہنم کی سزا ہوگی۔ یہ جو انہوں نے اپنی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کی ہوگی، یہ ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا اس کی سزا جہنم میں ہوگی، جہنم میں پڑنا ہوگا۔ یعنی اس کی سزا یہ ہوگی کہ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے اس طرز زندگی کا بدلہ جہنم کی سزا ہوگی۔ یعنی جو انہوں نے زندگی میں طریقہ اختیار کیا، اس کا بدلہ انہیں یہ ملے گا کہ یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
12واں پوائنٹ یہ ہے، یہ آیات الہی کے منکر اور رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آیات الہی کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، اس میں جو کچھ کہا گیا اسے سننا ہی نہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی، اور رسول جو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، ان کے پاس جانا ہے، نہ ان کی بات سننی ہے، بلکہ مذاق اڑا دینا ہے، تو پھر تو مجرم ہوئے، یہ پورے مجرم ہوئے۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے برعکس جو دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، یعنی اللہ کی بات مانی، خدا کے توحید کے قائل، خدا کی ذات کے قائل، اور خدا کے بتائے ہوئے اچھے عمل، اچھے اخلاق، اور شریعت نے جو اعمال بتائے وہ نماز روزہ جیسے ہے، اور اسی طرح سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، اور بھی جو اعمال بتائے، انسان کی فطرت بھی اچھا عمل کا بتاتی ہے، اور ظاہر قرآن مجید یا آسمانی کتابیں بتاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں، جو بہترین جنت ہے، اس کے اندر ان کو جگہ دیں گے، اور وہ وہاں ان کی مہمانی کی جائے گی، یعنی ان کے لیے وہ مہمان کے طور پر وہاں جائیں گے، پھر وہ جنتیں انہیں ابدی گھر کے طور پر دی جائیں گی۔ اور 14واں پوائنٹ یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو بھی جنت جس کو ملے گی ان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا چاہیں گے۔ یہ بتا دیا کہ اکتاہٹ کا کوئی پہلو نہیں، جنت کے اندر اکتاہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بندے کا دل ایسا لگے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، اور یہ بات ایسی نہیں کہ وہ ایک زمانے میں کہے گا اور دوسرے زمانے میں یا کچھ عرصے کے بعد یہ بات بدل جائے گی، نہیں، وہ ہمیشہ اس کا دل لگا ہی رہے گا، وہاں اکتاہٹ کا کوئی سوال نہیں۔ یہ ان آیات کا مفہوم تھا جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔